الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على محمد وآل محمد. شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ اور بقیہ شہداء ملت اسلام و ملت تشیع کی مناسبت سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی چند قائدانہ خصوصیات کا تعارف پیش خدمت کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی تمہید میں نہ پڑیں اور اطرافی گفتگو سے بچتے ہوئے براہ راست اس موضوع کی طرف قدم اٹھائیں۔ البتہ اس محفل کو بابرکت کرنے کے لیے اور قرآنی و اہل بیت علیہ السلام کی نورانی کلام سے منور کرنے کے لیے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، مت کہو ان لوگوں کو جو راہ الہی میں قتل کر دیے گئے انہیں اموات، میت یا مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نے موت اور قتل میں واضح طور پہ فرق کیا ہے۔ اس دنیا سے ہر انسان نے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے میں جو سب سے بہترین روش انسان کی ہے، اس دنیا سے جانے کی جو سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کو ادا پسند ہے اپنے عبد کی، وہ شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہترین ادا کو عبد کے اوپر طاری دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے وہ رخ پھیر کے اور اس کی رونقوں کو اپنے وجود سے ہٹا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رخ کرے اور اپنے پورے وجود کو راہ الہی کے اوپر خرچ کر کے شہادت کے ذریعے سے یہ ثبت کرے، تثبیت کرے، تصدیق کرے کہ یہ اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم تھے، نہ کہ اللہ سے دور ہونے والے قدم تھے۔ لہذا خداوند متعال کو یہ قبول نہیں ہے کہ جو قتل اللہ کی راہ میں کر دیا جائے اس کو موت یا مردہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں کلمہ شہید لفظ استعمال نہیں ہوا، قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ بہت واضح انسان کے لیے یہ امر ہو جائے کہ راہ الہی میں قتل کو حاصل کرنے کے حالات اس سے دوچار ہونے کی کوشش کرے۔ عموماً انسان موت سے فرار کرتا ہے اور موت میں بھی اس منظر سے فرار کرتا ہے کہ وہ اس کے اعضاء و جوارے کٹے پھٹے پڑے ہوں اور خون میں لت پت، یہ منظر سے اسے وحشت آتی ہے۔ لیکن راہ الہی میں چلنے والے افراد وہ اسی منظر کو اپنے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت ترین زندگی کے ایام قرار دیتے ہیں اور اس خون میں لت پت اپنی ایک وجود کو یا جسد کو در حقیقت اپنے محبوب کی راہ میں نچھاور ہونے والے سرخ پھولوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان کتب میں وارد ہوا ہے، مقتل کی کتب میں، کہ موت تو ہمارے لیے کرامت ہے اور شہادت یعنی شہید ہونا اللہ کی راہ میں، القتل عادت لنا، قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہمارے لیے یہ اللہ کی راہ میں عزت ہے۔ ہم اسے عزت سمجھتے ہیں کہ راہ الہی میں ہمارے اعضاء و جوارے ہم سے کٹ جائیں اور خون میں لت پت ہو جائیں، ہم اس کو باعزت سمجھتے ہیں، اسے عزت سمجھتے ہیں، ذلت نہیں۔ اس لیے قرآن نے لفظ قتل استعمال کیا ہے کہ راہ الہی میں تم قتل کر دیے جاؤ، تم راہ الہی میں اپنی زندگی کے جو ایام ہیں اس کو اس طریقے سے گزارو کہ مد مقابل جو دشمن خدا ہے وہ تدبیر ہی ایسی کرے کہ اس ہماری موت کے لیے یا اس شخص کی موت کے لیے قتل کے سطح تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور دیگر آیات بھی اس مضمون کی وارد ہوئی ہے کہ جس میں اللہ کی راہ میں
فی سبیل اللہ جو نکلتے ہیں، یعنی راہ الہی کو مشخص کرنا ضروری ہے۔ ہر خون میں لت پت ہونے والا وہ شخص نہیں ہوتا کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ شخص مثلا شہید ہے یا یہ شخص جو ہے وہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ہم بقیہ آیات کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ بقیہ 3 آیات ہمارے پاس ہیں کل، کہ جس میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ جو راہ الہی میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے۔ اور اختتام بل احیاء ولکن لا تشعرون، یا بل احیاء عند ربهم یرزقون، قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس کیا ہے، رزق پا رہے ہیں، زندہ ہیں، اور بشارت اپنے بعد والوں کو دیتے ہیں، جو انہوں نے پایا ہے اس کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم ان آیات کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ اپنے موضوع سے باہر نہ نکل جائیں۔ ان 2 کلمات کو اپنے مد نظر رکھیں، اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ بہت آشکار ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں تمام کے تمام اسی وجہ سے شہید بھی ہیں۔ لہذا شہادت عزت ہے، شہادت کرامت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول روایات ہیں جو ہماری کتب میں وارد ہوئی ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ میں اٹھایا جاؤں اور 1000 مرتبہ میرے سر کے اوپر تلوار ماری جائے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی بستر کی موت سے بہتر مجھے اس طرح سے 1000 دفعہ قتل ہونا عزیز ہے۔ لہذا بستر کی موت سے وحشت آتی تھی انہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں اس طرح سوچتے ہیں کہ آخری جب ڈرپ کے قطرے ہمارے بدن پہ اتر رہے ہوں اور چاقو چھرے لے کے ڈاکٹر ہمارے وجود کو پیسے لے کے پارا پارا کر رہے ہوں، کیونکہ بستر کی موت واحد موت ہے کہ جس میں اپنے بدن کو چھری اور چاقو سے کاٹنے کے بھاری پیسے بھی اگلے کو دیتے ہیں، بھاری رقم دے کے اپنے پورے کے پورے بدن کو ان کے ہاتھوں سے ظالمانہ طریقے سے کٹواتے ہیں، اور پھر نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے موت کے اعتبار سے 2 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں، ایک ہے جو منتظر موت ہے اور ایک ہے جو فرار موت ہے۔ اس مقدمے کے بعد کہ اس موت میں بھی پھر سب سے بہترین منظر کیا ہے، وہ ہے قتل کا، اور قتل انسان اپنے خود سے ارادے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے اس قدر بڑے پیمانے پہ خدمت انجام دیتا ہے، اس قدر بڑے پیمانے پہ اللہ کی راہ کو آباد کرتا ہے کہ دشمن بھوکلاہٹ میں اور دشمنی کرتے ہوئے اس فرد کو قتل کرنے کے در پہ آ جاتا ہے۔ لہذا ایسے حالات کسی کے لیے پیدا ہو جانا اس کی عزت، اس کی شرافت، اس کی کرامت ہے۔ جن معاشروں میں یہ معیارات دب جاتے ہیں ان معاشروں میں پھر الہی افراد بھی نہیں اٹھتے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ کہ ان القتل عادت لنا، قتل تو ہماری عادت ہے، ہمارے لیے عادی ہے، ہم اس سے مانوس ہیں، اس لیے شہادت سے مومن مانوس ہوتا ہے۔ اب اس مقدمے کو آپ آخری مقدمہ ہے یہ کہ موت 2 طرح کی ہے، موت تو آنی ہے، موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر موت ہماری طرف نہیں بڑھ رہی، ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیات کو ملاحظہ کریں کہ ہر شے کی مقدار معین ہو گئی ہے، ہر شے کی، مثلا چونٹی نے کتنی حرکت کرنی ہے، ٹانگوں نے، ہاتھوں نے کتنی اس نے سانسیں لینی ہے، سانسوں تک کی مقدار معین ہے، ہواؤں نے کتنے انداز میں چلنا ہے، کتنی رفتار سے چلنا ہے، کتنی مرتبہ چلنا ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ نے معین کر کے اس کائنات میں قرار دی ہیں۔ اس اعتبار سے تو ہمارے بدن نے کتنا عرصہ چلنا ہے، کتنے سیکنڈ سے بھی کم جو لحظات ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اب ہم اپنے سانسوں کو روک نہیں سکتے، ہم سورج اور چاند کو تھام نہیں سکتے، زمانہ گزرتا ہے، سانسیں نکلتی ہیں، قدم بڑھتے ہیں، انسان اپنا رزق اور روٹی کھاتا ہے اور موت سے گلے لگانے کے لیے آئے روز قدم تیزی سے بڑھا رہا ہے، آرام سے بھی نہیں۔ اب یہ جو موت سے تعلق ہم نے قائم کرنا ہے، ہمارے اندر جو رغبت کے اعتبار سے
میلان کے اعتبار سے یا اجتناب کے اعتبار سے دو حالتیں ہیں. یا موت کے انتظار میں ہے کہ آئے اور ہم اس سے رابطہ اپنا جوڑ لیں، یا فرار موت ہے، موت سے فرار کر رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں. کوئی یعنی پکڑ کے گھسیٹ کے زبردستی ہمیں لے کے جا رہا ہے، جس طرح سے مویشیوں کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے کہ بھرپور زور لگائیے. اندرونی بیرونی طور پہ تو ہم نے اپنے آپ کو حکم الہی کی وجہ سے موت سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، وَإِلَّا تو شہید بھی نہیں کہلائے گا. قتل راہ الہی میں ہونا ہے یہ کہ اس نے اپنی پوری جان بچانے کی کوشش کرنی ہے، مگر یہ کہ مشیت الہی شامل حال ہو اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، نہ کہ اپنے ہاتھوں. جو اپنے ہاتھوں مارا جاتا ہے وہ قتل راہ الہی نہیں ہے، یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے. لہذا قتل راہ الہی میں تب ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو جاری رکھے، اور جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ تمام اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ حیلے اور وہ راہیں بند ہو جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، یا اسے مد مقابل دشمن کے آنا پڑ جاتا ہے. یہ ہے قتل الہی میں قدم اٹھانا. لیکن یہ کہ وہ خود سے ہی اپنے لیے تباہی کے اور خود سے ہی اپنے لیے قتل و غارت کے یا موت کے اسباب فراہم کر دے، تو یہ قتل الہی راہ الہی کا مقتول نہیں ہے. لہذا یہاں پہ ہے کہ منتظر موت اور ایک ہے فرار موت. فرار موت کی بڑی مذمت قرآن کریم نے کی ہے. جیسا کہ یہودی بڑا یہ دعویٰ کرتے تھے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے ولی اللہ، کیونکہ سارے آپ ادیان پڑھیں تقریباً تمام، جیسے اسلام میں جتنے مسالک ہیں، دیوبند ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یا اسی طریقے سے سابقہ لے لے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یا اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، سارے کے سارے ہی قبر میں اپنا آپ کو بخشوائے گئے ہیں. ہر ایک نے، کسی نے کہا میں لا الہ الا اللہ چونکہ پڑھا اس لیے بخشا گیا ہوں، کسی نے کہا کہ نہیں میں نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس لیے میں بخشا گیا ہوں، ایک کہتا ہے میں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے اس لیے میں بخشا گیا ہوں. لہذا یہودیوں کا بھی اپنا ایک دعویٰ تھا، کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے قریب کون ہے، اللہ سے عزیز ہم سے کون ہے، ہم سے اللہ کو محبت اور ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے خاص بندگان میں سے. ان کا بھی یہی نظریہ ہے، اس لیے وہ دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم خاص افراد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو قبر میں بخشوا سمجھتے ہو کہ تم بخشے گئے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی جنت میں ہو، کیونکہ دنیا کی تو زندگی سخت ہے، آئے روز ہر نعمت کے ساتھ تکلیف ہے. آپ اس دنیا کی زندگی کو دیکھیں، ہر نعمت کے ساتھ درد اور تکلیف ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ ہمراہ درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو. مثلا معدہ بھرتا ہے تو معدے میں بدہضمی شروع ہو جاتی ہے، بالآخر اس کو بیت الخلاء فارغ ہونے کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک زحمت ہے، مشقت ہے. انسان زندگی بسر کرتا ہے زوجہ کے ساتھ، حالات اچھے بھی کاٹتا ہے زوجہ کے ساتھ، لیکن اسی وقت اس کو پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں اور آپس میں ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، کبھی بچوں کے مار پیٹ کی نوبت آ جاتا ہے، کبھی ان کا بچھڑنا اسے غمگین کر دیتا ہے. ہر نعمت کے ساتھ آپ شمار کرتے جائیں، یہ آپ کو کلیہ قاعدہ اس دنیا کے اندر واضح نظر آئے گا، نعمت کے ساتھ مصیبت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کیا دنیا میں تم نے رہ کے کرنا ہے، اگر جنتیں تمہاری آباد ہیں، تم سب سے میرے قریبی ہو اور تم بخشے ہوئے ہو، بخش اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور تمہاری شفاعتیں ہو چکی ہیں، تو اس دنیا میں زندہ رہ کے کیا کرنا، تو موت کی تمنا کرو. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم اللہ سے ربط اور تعلق کے جو دعوے کرتے ہو وہ سچے ہیں، یا اللہ کے اولیاء سے جو تعلق رکھتے ہو وہ سچے ہیں، تو موت کی تمنا کرو. کہ خود قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کرے گی چونکہ جو گناہ اپنے ہاتھوں سے انجام دے چکے ہیں یہ مانے ہیں. پھر قرآن کی آیت آگے بھی بیان کرتی ہے کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو تم سے بھی ملاقات کر لے گی. بس یہ ہے کہ ملاقات سے فرار ہے لیکن یہ ملاقات کرے گی. اب آ جائیں دوسرا نقشہ کہ من المؤمنین رجال،
صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں بعض مرد ہیں، یعنی ان میں مردانہ اوصاف اور مردانہ صفات ہیں، یعنی شجاع ہیں، جرت مند ہیں، بہادر ہیں، مرد ہیں، انہوں نے وہ سچ عہد و پیمان کر دکھایا جو اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض اس عہد و پیمان کو نبھاتے ہوئے اس دنیا میں شہید ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور جو زندہ ہے وہ انتظار موت میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں موت کا کہ کب موت آئے گی، اور عہد و پیمان پہ ڈٹے رہیں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو نہیں تبدیل کیا۔ مومن کی صفت انتظار موت ہے، اور انتظار موت میں بھی چونکہ وہ وظیفہ انجام دے رہا ہے، لہذا مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وظیفے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، دعووں کے ساتھ نہیں، غفلتوں کے ساتھ نہیں، بہانوں کے ساتھ نہیں۔ جو غفلتوں اور بہانوں اور دعووں کی فقط زندگی بسر کرتا ہے وہ اس قبیل میں من المؤمنین رجال ان کے دائرے میں نہیں آتا۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ لیکن ایک وہ طبقہ اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو اس طائفے میں آتا ہے، من المؤمنین رجال ومنہم من ینتظر، انتظار موت ہے، فرار موت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ انجام دینا ہے، ہمارا کام وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو انجام دیتے ہوئے جتنے بھی سخت حالات پیش آ جائیں ہم ڈٹے رہیں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، یہاں تک کہ موت سے گلے لگ جائیں۔ یعنی اس کو آج کی نظریاتی تشیع میں کہا جاتا ہے کہ آخر دم تک ہم، خون کے آخر قطرے تک ہم کیا ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں یہ ہمیں رونق آشکار نظر آتی ہے۔ ان کی جو سب سے پہلی چیز اور صفت ہے، کیونکہ مومن من المؤمنین رجال، اسی طریقے سے آپ جو سورہ جمعہ کی آیت آپ نے ملاحظہ کی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اولیاء الہی ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کرو تمنا موت، بس اگر صادق ہو تو موت کی تمنا کرے گا، اگر مومن ہو تو انتظار موت کرے گا، وظیفے کو نہیں چھوڑے گا۔ وما بدلوا تبدیلا، جو عہد و پیمان باندھا تھا اللہ سے، جو عہد و پیمان باندھا تھا اپنے امام سے، اپنے دین سے، ان ذمہ داریوں کو اور عہد و پیمان کو نبھاتا رہے گا، سخت سے سخت حالات کو سہتا رہے گا، سخت سے سخت حالات کو برداشت کرتا رہے گا، لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ حالات بھی یاد رکھیں کہ بھوک پیاس فقط نہیں ہے، یہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں۔ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، انہیں بھوک پیاس کی تھوڑی تکلیف تھی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید گھریلو مسائل بگڑ جائیں، نہیں، سب سے بڑی جو تکلیف آتی ہیں وہ اقتدار کا مسئلہ نہ ملنا۔ اندر سے چاہتا تھا میں کوئی کرسی سنبھالوں، میرے بھی اندر کوئی افراد آئے، میرے پاس بھی کوئی مجمع ہو، اندر سے یہ اس کی حب تھی۔ اس جگہ پہ اغوا انسان ہو سکتا ہے، یہاں پہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے، ان خواہشات کو ترک کرے۔ یعنی حب ریاست، حب اقتدار ہر انسان کے وجود میں دبا ہوا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو صف مومنین سے اور صف تدین سے، متدینین سے نکال دیتے ہیں۔ متدین یعنی دیندار۔ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عام ترین قائدانہ صفت ہے، حقیقی معنی میں متدین تھے، نہ کہ کمرے بند کمرے میں اور تنہائیوں اور خلوتوں میں کچھ اور عوام کے سامنے کچھ اور، نہ کہ ایسا تھا کہ جب اپنے ہی چند افراد کے درمیان ہے، جب کوئی نہیں دیکھنے والا تو تب عبادات کا رنگ اور ہے، لیکن جب اب مجمع ہے بہت بڑا اور اس مجمع میں بعض چیزوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ان کا رنگ کچھ اور ہو جائے، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ جو تدین واقعاً ان کے وجود میں پایا جاتا تھا، جس دینداری کو انہوں نے واقعاً اپنی نفس اور روح کے اندر اس نورانیت کو پیدا کیا ہوا تھا، وہ تنہائیوں میں اور وہ عمومی محافل میں اسی تدین کے ساتھ سامنے آتے، یعنی واقعاً دیندار تھے، تنہائیوں میں غیبت نہیں کرنے والے تھے، تنہائیوں میں گالم گلوچ کرنے والے نہیں تھے، تنہائیوں میں گناہوں کا شکار ہونے والے نہیں تھے، تنہائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح برملا بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتے تھے، تدین ہے، کیونکہ ہر سطح کے افراد ان کا تدین اسی سطح سے پہچانا جاتا ہے۔
مثلا ایک شخص کے پاس فقط دکان ہے اور دکان میں اس نے حلال کمانا ہے، اس کا تدین جو ہے وہ اس کے اچھے انداز کے سلام دعا سے نہیں ہوگا، دیکھیں گے کہ حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے یا نہیں، دھوکہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کس طریقے سے معاملات کو انجام دیتا ہے۔ یہ تدین روایات اہل بیت علیہ السلام کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، کہ لوگوں سے معاملات سے پہچانو یہ کیسا ہے، لمبے رکوع سجود سے مت پہچانو۔ لہذا ایک سطح وہ ہے کہ اس لوگوں کا تدین کس سے پتہ لگ رہا ہے، تدین پتہ لگ رہا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، مراسم بڑے انجام دیتا ہے، مثلا کونے بھی کر رہا ہے، دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی لگ رہا ہے، برسیاں بھی اپنے آباء و اجداد کی منا رہا ہے، چیلم بھی چل رہے ہیں، سگم بھی چل رہے ہیں، بڑا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اس کا قلبی تعلق بھی جڑا ہوا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کی دینداری نہیں پہچانی جاتی، یہ تو ظاہر ہے۔ تدین پہچانا جاتا ہے کہ جو اس کی سطح ہے معاشرے کے اندر، اس سطح میں معاملہ کیسا کرتا ہے افراد سے، وہ دینداری کا رعایت دین کی کتنی کرتا ہے، لہذا دین کی رعایت سے اور لوگوں کے معاملے سے پہچانا جائے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس سیٹ آ گئی، اس کے ماتحت چند افراد ہیں، ادھر اس کا تدین اس دوسرے کی نسبت الگ ہمارے پاس معیار کے طور پہ آئے گا، ہم ادھر دیکھیں گے مالی خیانت تو نہیں کرتا، یہ لوگوں کے درمیان مدیریت کو صحیح طرح سے انجام دیتا ہے یا نہیں، یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے، پارٹی بازی کے اندر تو نہیں پڑ گیا یہ، حسادت میں قوت آتی ہے تو حسادت کو آشکار کر سکتا ہے، دشمنی کو آشکار کر سکتا ہے، بد اخلاقی آرام سے کر سکتا ہے، ان چیزوں کا شکار ہو رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہوتا اور دین کی کاملا رعایت کرتا ہے، ہم کہیں گے متدین ہے یہ۔ اب کوئی قوم کا رہنما بن جائے یا اپنے آپ کو قومی رہنما کے طور پہ لوگوں کے درمیان متعارف اپنے آپ کو کرائے، ادھر اس کے تدین کے لیے روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق معیار بھی بلند ہے، مثلا بقیہ چیزوں پہ عادل بھی چل جاتا ہے، مطلب یہ امام جماعت بن جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لوگوں کے اموال اور لوگوں کی تدبیر اور رہنمائی کے لیے اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے، اسے عادل ہونا چاہیے، صرف عادل نہیں، یعنی اس میں اعلیٰ درجے کی عدالت ہونی چاہیے، اس کے اندر اخلاق اور مروت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ آج تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں علماء عام میں اخلاق اور مروت کی صفات جو ہیں وہ کوئی خاص قابل ذکر ہی نہیں شمار ہوتی، یعنی آپ جس طرح مرضی طور طریقے اختیار کر لو، کوئی آداب کا خیال رکھتے ہو یا نہیں، کوئی اخلاق کا خیال رکھتے ہو یا نہیں، مروت پائی جاتی ہے یا نہیں، کوئی عفت کا خیال رکھتے ہیں، کوئی اس طرح کے ہمارے ہاں معیارات مہم نہیں ہے۔ دین اسلام میں، دین اہل بیت علیہ السلام میں ان کی شدید اہمیت ہے، چھوٹی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ساری خوبیاں رکھتا ہے لیکن وہ مہذب اخلاق اور آداب کا ترجمان نہیں ہے، یعنی مروت اس میں نہیں دکھائی دیتی، اس میں ابتدائی آداب گفتگو، آداب رہن سہن، آداب لباس یہ نہیں بالکل دکھائی دیتے، یہ قابل اعتراض ہے، بڑے پیمانے پہ قابل اعتراض ہے، اتنے ہی بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہے کہ جب غیر دینداروں نے اس دنیا میں دفتروں کا اور دیگر نظاموں کا ایک سسٹم وجود دیا ہے یا دیگر نظام بنائے ہیں، اس میں ایڈیکیٹس کو اہمیت دی ہے، اگر کوئی ان ایڈیکیٹس کے اوپر نہ اترے، سب صلاحیتیں بھی ہوں تو اس کو برطرف کر دیتے ہیں اس سیٹ سے۔ لہٰذا یہ کیوں ہمارے معاشرے میں دینداری کے عنوان سے اہمیت کی حامل نہ سمجھے، اس لیے جو قومی رہنمائی کی صورت میں ہو اس کے لیے مروت، آداب، اخلاق یہ بڑے پیمانے پہ درکار ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے لیے قومی رہنما دین کے اعتبار سے نہیں بن سکتا۔ لہذا شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ واقعاً متدین تھے، ان کی ایک اہم ترین صفت ہے کہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حقیقی معنی میں دین کو قبول کرنے والے اور دین سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جیسے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احساس کرو، تنہائیوں میں، خلوتوں میں بھی اللہ کے سامنے گناہ نہ کرو، چونکہ جو حاکم ہے وہ آج کے دن شاہد بھی ہے۔ نجم البلاغہ میں جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا
یہ شیعہ ہونے کا معیار روایات نے بیان کیا، جس کی خلوت ذکر الہی سے آباد ہوں وہ ہمارا شیعہ ہے۔ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اوصاف بیان کرتے ہیں اس میں یہ چیز کی اس کی سبھی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی ویڈیوز ہیں، آپ دیکھیں گے تواضع پورے مجمع میں آشکار ہے، تواضع ہمیں ان کے وجود سے نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے عبادات جو وقت ہو جاتا تھا نماز کا تو فوراً اول وقت نماز کی کوشش کرتے تھے، جو ذمہ داری شرعی سمجھتے تھے اس شرعی ذمہ داری کو حتماً و حتماً انجام دیتے تھے۔ اس لیے ایک عام صفت تدین اس لیے علماء میں بالخصوص جو عوام میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے تدین دیکھیں۔ مثلا غیبت جیسے گناہ کبیرہ میں تو نہیں پڑ رہے، تہمتوں میں تو نہیں شکار ہو رہے، سوء ظن مومنین کے بارے میں تو نہیں رکھتے۔ سوء ظن پیدا ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اجتماعی دنیا جتنا انسان کا حلقہ احباب بڑھتا چلا جاتا ہے اندر خدشات اور وسوسے اتنے بڑے پیمانے پہ اٹھتے ہیں۔ یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ وسوسے تو اٹھتے ہی ہیں، ان وسوسوں میں یہ فوراً حکم لگاتا ہے یا نہیں، کیونکہ جائز نہیں ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے ہم کسی کے بارے میں کوئی حکم صادر کر دیں، حسن ظن رکھتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہ تدین آج کے دور میں تدین ہی کی کمی ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے۔ لہٰذا شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہوٹلوں کے کھانوں کے عادی نہیں تھے، لوگوں کے سامنے محافل میں ہوٹلوں سے استفادہ یا اس کی طرف رغبت کھانوں کی طرف بیجا رغبت رکھنے والے نہیں تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ شوق نہیں تھا انہیں بہت زیادہ گاڑیوں کا اور بہترین سیٹوں والی نئی ماڈل کی گاڑیوں کا۔ امیروں کی محفل میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے تھے کہ غریبوں کو فراموش کر دیں، کیونکہ اس سطح کے افراد کا تدین انہی چیزوں سے ہمارے لیے آشکار ہوگا کہ کتنی سادگی اس میں پائی جاتی ہے۔ لباس کا خیال رکھتے تھے، نہ مہنگے لباس پہنتے تھے نہ گندے لباس میں رہتے تھے، نہ بدبودار لباس ان کا ہوتا تھا اور نہ ایسا ہے کہ لباس پہننے کا رنگ ڈھنگ ہی نہیں آتا، نہ جوتے پہننے کا رنگ ڈھنگ آتا ہے، نہ ابا کبا لینے کا رنگ ڈھنگ آتا ہے، نہیں، ان تمام آداب سے آراستہ ایک شخصیت تھی۔ دوسری صفت جو ایک قائدانہ، کیونکہ یہ اوصاف قائدانہ طور پہ آپ نے جو بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس میں آداب و اسلوب سیاست کی تعلیم فرمائی، آپ اس میں یہ ساری کی ساری چیزوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ غریبوں سے کیسے ملنا، کس طریقے سے رہنا، خواص کی بات کے اوپر کان نہ دھرنا، دیکھنا کہ حق کس کی طرف ہے، اس تک پہنچنے میں تیزی دکھانا، اسے کہتے ہیں اس سطح کی دینداری۔ نچلی سطح کی دینداریوں کو نہ لے کے آئے، ان کی سطح کی دینداری کو مد نظر رکھیں۔ جیسا کہ علماء اخلاق بیان بھی کرتے ہیں کہ جو عوام کے اندر ایک رول پلے کر رہا ہو عالم، اس کو مروت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ظاہراً بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہیں لیکن خلاف مروت ہے، خلاف آداب ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نکر پہن کے یا انڈر ویئر پہن کے بنیان کے ساتھ آئس کریم کھاتا ہوا روڈ پہ چل رہا ہو، حرام کام نہیں ہے شرعاً۔ ممکن ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں، یورپ میں تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں کہ ادھر لباس جتنے مختصر ہوں وہ اتنا ہی بہتر شمار ہوتا ہے۔ مختلف اسپاٹس پہ ممکن ہے کوئی ایسی صورت میں ایک اپنی زندگی کی کسی حلال لذت سے استفادہ کرے، ممکن ہے حرام نہ ہو وہ، لیکن اس شخص کی مروت اور اس شخص کی سطح اور شخصیت سے یہ میل نہیں کھاتی، اس لیے ممکن ہے اس کے لیے خلاف عدالت ہی عمل بن جائے۔ اس لیے جتنی سطح کی شخصیت اتنا ہی اس سے تقاضا کیا جائے گا کہ تم تدین بھی دکھاؤ، دینداری بھی اسی سطح کی دکھاؤ، چھوٹی سطح کی دینداری نہ دکھاؤ۔ ایک عام بندہ یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے یا جاب کرنے والا ایک عام فرد ہے، وہ ایک عمل کو انجام دیتا ہے یا کہے لگاتا ہے یا محافل برپا کرتا ہے، اس طرح کی اس سطح کی بھی ہو کہ جس سے بڑے پیمانے کی دینداری کا تقاضا ہو، تو یہ بات آپس میں قابل مقایسہ نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ یار یہ کون سا حرام کام ہے اور یہ بہانہ بنا دیں کہ یہ مکروہ ہی تھا، بس اس میں آپ کے لیے مکروہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ مستحبات کو لینے کی کوشش کریں آپ۔ دوسری چیز جو اہمیت کی حامل ہے، شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری بصیرت کے حامل تھے۔ قائدانہ طور پہ فکری بصیرت بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، لہذا
ایک وہ دین کا چہرہ ہوتا ہے کہ جسے عام عوام الناس اپنے طور پہ جانتی ہے. ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ممکن ہے کہ کتب میں پائی نہ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی ترویج سال ہر سال سے علماء کرام، علماء حقہ وہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس عوامی ایک گروہ نے یا معاشرے نے انہی علماء حقہ سے اختیار کی ہے. لیکن یہ ظاہر عبادت کا انعقاد ہے، ظاہر عبادت کا یہ اہتمام ہے. فکر اور بصیرت کی آمیزش نہ ہو تو پھر یہ ظاہر عبادت جو ہے یہ رنگ نہیں دکھاتی، نتیجہ نہیں دیتی. بالخصوص وہ فرد کہ جو قومی رہنمائی کر رہا ہو، قومی قیادت کر رہا ہو، اس کے لیے تو فکر اور بصیرت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایک ایسا قدم اٹھا دے کہ جو مکتب ہی کے خلاف اور اس کے مصلحتوں اور نفع کے برخلاف جائے، یا مومنین کی عزت اور آبرو کے خلاف ہو جائے. لہذا بصیرت کا دامن تھامنا ضروری ہے. مثلا ممکن ہے ایک جگہ پہ مثلا تاریخ اور احادیث مبارکہ کے تناظر میں بعض اختلافات ناقابل حل ہیں. مثلا ایک اختلاف جو ناقابل حل ہے عالم اسلام کے اندر، مگر یہ کہ حکومت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ قائم ہو جائے. ان میں سے ایک اہم ترین اختلاف وہ عدالت صحابہ کا ایک مسئلہ ہے. اب یہ اختلاف رہے گا، شیعہ قائل ہے کہ تمام صحابہ کے اوپر کلمہ عدالت کا عنوان لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی برخلاف ہے. کیونکہ بعض ایسے اصحاب تھے کہ جو بلا شک و شبہ تقوی اور زہد اور ایمان اور یقین کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے. ایک طبقہ تھا مثلا شہدائے بدر، ایک چھوٹی تعداد نہیں، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے خیبر، اگر مان لیا جائے کہ خیبر میں کوئی شہید ہوا ہو اور تاریخ میں ثبت ہوا ہو. یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شہید ہو گئے اور ان کی تائید بھی شہادت کے عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ اصحاب بہت جلیل القدر سا اصحاب ہیں، ایمان اور یقین کے اعلیٰ ترین درجات کے اوپر فائز ہیں. اسی طریقے سے وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، یا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سخت ترین حالات میں ہمراہ رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے اصحاب بھی ہیں، مکتب تشیع یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ جو دار اسلام سے خارج ہوئے اور سب نے انہیں مرتد کہا، ٹھیک ہے وہ صحابی کا عنوان چھوڑ گئے. لیکن بعض منافقین کے عنوان اور چہروں سے تھے کہ انہیں پورا معاشرہ نہیں جانتا تھا سوائے چند افراد کے. بعض کو سب جانتے تھے، بعض منافقین ہیں جسے پورا معاشرہ جانتا تھا، بعض ہے کہ جن کو سب نہیں جانتے تھے. اور پھر ایک معیار اور میزان دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امیر المومنین علیہ السلام میزان ایمان اور نفاق ہے، کہ اگر کوئی محبت رکھتا ہے تو مومن ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور اگر بغض اور نفرت رکھتا ہے منافق ہے. اب اس بنیاد کو ہم لے کے چلے تو مکتب تشیع ہر صحابی کو پھر عادل نہیں کہتا، وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک وہ صحابہ کا ایک بڑا گروہ اور مجموعہ جن کے اوپر کلمہ عدالت صدق کرتا ہے، آتا ہے، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو معیارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا. لیکن ہمارے مد مقابل اہل سنت اس بات کے قائل نہیں، تمام صحابہ حد اقل حدیث اور دین کے بیان میں عادل ہیں، حد اقل، اور ان کا خاتمہ بالخیر ہے اور سارے کے سارے مومن ہیں. اب یہ والا مسئلہ ہے کہ اختلاف ہے، اس اختلاف کو اگر ہم منبر کے اوپر لائیں اور اس اختلاف کے اوپر لمبی لمبی دھواں تقریریں کریں اور پھر وہی فضائل اور رضائل اور مصائب کے ایک مکسچر کے ساتھ اپنی محافل اور مجالس کو ہم پیش کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انتشار، تفرقہ، ایک دوسرے کے خلاف تعصب. جیسا کہ ابھی یہ غیر شرعی بل جو سازشی طور پہ پاس کیا گیا ہے اور ایک فتنے کی آگ پاکستان کی سرزمین پہ پھر سے لگائی گئی ہے کہ یہ جو غیر شرعی متنازع بل ہے کہ جو قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت کتب میں ہیں اس کے بھی خلاف ہے. یعنی وہ بل، وہ قانون کہ جو نہ بنو امیہ پاس کر سکی، کیونکہ بنو امیہ اس کو پاس کر دیتی تو امیر المومنین علیہ السلام پہ نعوذ باللہ لعن طعن کیسے کرتی، نہ بنو عباس اسے پاس کر سکے
کیونکہ اگر بنو عباس اسے پاس کرتے تو ان نصاب کو کیسے قابو کرتے جو اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ تھے. حتیٰ طالبان بھی اسے نہیں پاس کر سکے، نہیں بنا سکے وہ قانون. اور یہاں پہ ایک لبرل جمہوری حکومت جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے افراد کی بعض متعصب جو مولوی حضرات ہیں اہل سنت کی، ان سے ساز باز کر کے انہوں نے فوراً نشر کر دیا. اور اس کے پیچھے سیاسی عزائم ہے بلا شک و شبہ. یہ بات شیعہ سنی دونوں ہی عمائدین جانتے ہیں کہ اس بل کا اس تیزی کے ساتھ پاس ہو کے قانون بنا دینا، اس کے پیچھے چند سیاسی عزائم ہیں. مثلا شیعوں کے ساتھ ان طالبان خوارج نما افراد کو الجھا دینا یا توجہ ہٹانا اور ان شیعہ سنی مسائل کی آماجگاہ میں دوبارہ سے ایک بیرونی پیسے اور بیرونی جو طاقت کا حصول ہے اور اس کو اثر انداز پاکستان کی سرزمین پر کرنا، اس کی راہ ہموار کرنا، کئی عزائم ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں فکری بصیرت کی ضرورت ہے. اگر بصیرت ہے، فکر نورانی رکھتا ہے تو اس جگہ کے اوپر آ کے وحدت کا نعرہ لگائے گا، تفرقے بازی کو ختم کرنے کی بات کرے گا، تفرقے کے اوپر مشتمل ہر قانون کی نفی کرے گا. لیکن اگر ایک بندہ آ کے اور زیادہ حالات کو خراب کرنے لگ جائے، جنگ کی کیفیت بنانا شروع کر دے، آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی طرف آ جائے، تو بلا شک و شبہ یہ شخص بصیرت سے عاری شمار ہوگا. اور ایسے بعض افراد نادانی کرتے ہیں، لیکن شہید عارف حسینی ان عناوین کے تحت پاکستان کی سرزمین پہ آج تک آنے والے علماء میں سب سے بابصیرت ترین شخصیت تھی. اس لیے اپنی تنہائیوں میں بھی تفرقے کو نہیں پھیلاتے تھے، توہین نہیں کیا کرتے تھے مقدسات کی یا دیگر کے مقدسات، اس کو کم سے کم توہین کے ایک نیزے سے وہ اڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اس کی اتنی پاسداری کرتے تھے کہ معاشرہ رہنے کے قابل ہو اور دل آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ سکے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک مورد میں نے بیان کیا، اسی طرح اور مورد بھی ہیں. مثلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اب ادھر جرأت چاہیے. فکری بصیرت یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر حوصلہ عوام کو دیں، قوم کو حوصلہ دیا جائے اور اس جگہ کے اوپر اپنے وجود کو خطرات کے آگے سفر بنا کے سامنے لایا جائے. شہید عارف حسینی کے کئی واقعات ہیں جو بزرگان سناتے بھی ہیں. مثلا ایک امریکہ یا اس طرح سے کسی ظلم کے خلاف ایک مظاہرہ تھا اور پابندی شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ پہ لگی ہوئی تھی. تو یہ شہید عارف حسینی بری امام سائڈ یا اسلام آباد سائڈ پہ تھا یہ مظاہرہ. تو اس مظاہرے میں انہوں نے یقیناً اب پوری جو ادھر ادارے ہیں سیکورٹی ادارے وہ امامہ پوش شہید عارف حسینی جیسی شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں. تو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امامہ ابا کبا شاپر میں ڈالا اور ٹوپی بھی سر کے اوپر نہیں رکھی، سادہ لباس پہنا، ٹیکسی میں بیٹھے اور سیدھا مظاہرے کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پہ امامہ ابا کبا نکال کے لوگوں کے درمیان بھرپور طریقے سے قیادت کو انجام دیا. اور کئی مواقع ایسے تھے کہ وہاں پہ گرفتار کر لیا جاتا، گرفتاری کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار تھے اور اپنے وجود کو قربانی کے اعتبار سے بھی حاضر رکھے ہوئے تھے. اس لیے کوئی اس کے اوپر خوف اور ڈر اور خدشات کا شکار نہیں ہوتے تھے. لہٰذا آپ نے دیکھا اس مورد میں فکری بصیرت یہ کہتی ہے کہ آپ جرأت کا مظاہرہ کریں. ادھر خوف کا مظاہرہ ہے، انتشار کے وقت ڈر ہے، خوف ہے، ادھر جرأت کا مظاہرہ ہے. اگر بصیرت نہ ہو ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے. اسی طریقے سے جو قائد ہوتا ہے وہ مستقبل میں آنے والی سازشوں کو بھانپ لیتا ہے. یہ خدا کی طرف سے عنایت ہے، یہ تقوی اور دینداری کی اساس کے اوپر ہے. لہذا شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان سے ان خطرات کو بھانپتے تھے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ 1 انچ ولایت فقیہ کے نظریے سے میں نہیں ہٹوں گا. یہ ان کی دینداری کا ثبوت ہے اور یہ ان کی بصیرت کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ ایسی قیادت استعمار جاتا ہے ان اسلامی ممالک میں کہ جو نیابت امام زمان علیہ السلام میں نائب کی حکومت جو بن رہی ہے اس کا کم سے کم حمایتی نہ ہو.
اس خط کے اوپر نہ ہو استعمال، یہ ایسی حکومت چاہتا ہے۔ لہذا اس چیز کو جانتے تھے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، مد مقابل ایسی قیادتیں کھڑی کی جائیں گی کہ جو خط ولایت فقیہ کے اوپر نہیں ہے، اس کو مضبوط کیا جائے گا، محکم کیا جائے گا، انہیں کو منظر عام کے اوپر لایا جائے گا۔ لیکن شہید اپنی اس بصیرت سے ان امور سے واقف تھے۔ اسی طریقے سے شہید کی بصیرت اخلاق کے اعتبار سے بھی تھی، کیونکہ انسان کے اوپر دباؤ آتا ہے، فشار آتا ہے، عوام کے اندر اپنے پورے خلوص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان ملتے تھے، عارضی طور پہ کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ خود ایک بزرگ ہے، انہوں نے بتایا بھی کہ کوئی مظاہرہ ہونا تھا اور وہ دوپہر سے، گرمیاں بھی تھیں، دوپہر سے وہ بینرز وغیرہ، کارڈ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وال چاکنگ ہے، ان چیزوں میں مصروف تھے۔ آدھی رات ہوگی اور تھک کے ان کی بری حالت ہوگی، انتہائی تھکاوٹ طاری ہوگی۔ تو کہتے ہیں اسی اثناء میں شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ قیادت میں کاملاً احساس ذمہ داری سے کام لیتے تھے۔ لہذا پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ صرف کہتے ہیں انہوں کے صرف اتنے سے جملے تھے، زیادہ ٹھہرنے کا وقت بھی نہیں تھا، صرف اتنے سے جملے تھے کہ ایک کاش اس عبادت میں بھی آپ کی شریک ہوتا، لیکن میں اس سے محروم ہوں، اور کس قدر آپ خوش نصیب جوان ہیں کہ اس نورانی کام میں آپ لوگ متحرک ہیں۔ تو وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ ان کے صرف اس جملے میں ہمارے درمیان اس قدر انرجی اور حرارت کو بھر دیا کہ ہم اگلے دن تک، رات تک کام کرتے رہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو قیادت، یعنی بالفاظ دیگر احساس ذمہ داری، یہ دینداری اور بصیرت کا نتیجہ ہے۔ جس شخص کے اندر دینداری نہیں ہے اور بصیرت نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی ذمہ داری کا احساس نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ تیسری خصوصیت وہ در حقیقت ان دو سے ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ دینداری کا مظاہرہ کرے، یعنی وظیفہ شناس ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے، تکلیف شرعی جو اس کے اوپر عائد ہے نبھانا چاہتا ہے، اور یہ بصیرت بھی رکھتا ہے کہ کون سا کام کیا تو کیا ہو جائے گا۔ مثلا اگر میں نے یہ کرکٹ میچ دیکھتا رہا تو وہ تو کام گیا میرا، اس شخص کے ساتھ بحث مباحثے میں مصروف رہا، کیونکہ بحث مباحثے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو ہرانا ہوتا ہے، اور جذبات بھی ابھرے ہوئے ہیں، غصے میں بھی ایک دوسرے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو بصیرت ہوتا ہے کہتا ہے یار ٹھیک ہے، تم جیت گئے، تم چلے جاؤ، تم جیت گئے، میں ہار مان گیا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اگر یہ کام نہ کیا تو وہ سارے کے سارے اس کی ذمہ داری اور وظائف رہ جائیں گے۔ لہذا یہ بصیرت اور دینداری احساس ذمہ داری انسان کو دیتی ہے۔ اگر اندر سے دیندار نہ ہو، کرپٹ ہو یا مختلف امراض کا شکار ہو، کبھی بھی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے گا۔ لہذا شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے کندھوں کے اوپر قوم کی قیادت کا بار آیا، ایک دن ایک رات چین سے نہیں سو سکے، ایک رات بھی چین سے یا آرام سے نہیں سو سکے، مسلسل متحرک اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے۔ اس لیے بعض ایسے بھی افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے خود سننے کی توفیق ملی ہے، ممکن ہے کتابوں میں بہت سارے واقعات نہ ہوں، کیونکہ شہید عارف حسینی سے بہت سارے افراد کا ربط اور تعلق تھا، تو ہر کسی کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے خاطرات اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کسی نے سنایا کہ کوئٹہ میں دور دراز ایک گاؤں تھا، ادھر دورے پہ گئے تو وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، تو انہوں نے یہ شکایت بھی کی، تقاضا بھی کیا، تو شہید نے اسی دن واپس آنا تھا لیکن رک گئے، اور اگلے دن جو رک سکے ان کے ساتھ ٹھیک، بقیہ چلے گئے، اور اگلے دن انہوں نے ان کے ساتھ خود مسجد کی بنیاد رکھی، دیواریں اس کی سیدھی کی، اینٹیں رکھی، گارا لائے، اور ایک مزدور بن کے انہوں نے وہاں پہ مسجد کی تعمیر کی ان کے لیے۔ لہذا واقعی وہ احساس ذمہ داری جب کرتے تو یعنی دین کو اور لوگوں کے جو ضروریات ہیں اس کی قیادت کرنی ہے، تو اس کا نتیجہ خادم کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، خادم کے طور پہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ایک احساس ذمہ داری ہے۔ ایک اور جو چوتھی ہم خصوصیت، کیونکہ یہ چیزیں قائد میں دیکھنا ضروری ہے، خصوصاً جو قومی رہنما ہے، اگر کوئی قومی رہنمائی کرے
اور وہ اس حوالے سے احساس ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں نہ جداگانہ طور پہ نظر آئے. ویسے لائٹیں میں جو بجلی ویسی ضائع جا رہی ہے اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, دیوار گرنے والی ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, گندگی کا ایک ڈھیر جمع ہے کوئی اسے پریشانی نہیں ہے, لوگ جو ہیں وہ غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, فلاں لوگوں کے مسائل ہیں کوئی اسے نہیں پریشانی. یہ قومی رہنما نہیں ہے. پھر احساس ذمہ داری, وظیفہ شناسی, اس سے ہم پہچانیں, ان خصوصیات کا حامل شخص ڈھونڈیں. اگر ان خصوصیات کا حامل شخص ہمیں کوئی فرد موضع جات علمیہ میں طالب علم کی صورت میں بھی نظر آ جائے, اس کے ساتھ جوڑیں, اس کو ابھارنے کی کوشش کریں, اسے قوت دیں. کیونکہ بالآخر ہم ہی لوگوں نے کسی کو قوت دینی ہے, ہم ہی لوگوں نے کسی کے لیے راہ ہموار کرنی ہے تاکہ وہ نمایاں ہو. اگر صرف خطابت ہی معیار رہے, اگر سوشل میڈیا اور اس کے پر وائرل ہونے والے مختلف طرح کے بیانات یا کلپس یہی معیار رہے, پھر یہ صفات تو کہیں نہیں نظر آتی. کیونکہ یہ تو کاذب تصویر ہر کوئی ایجاد کر سکتا ہے. اچھی آواز لوگوں کو چاہیے, آپ کو آواز دیں, وہ آواز ایجاد کریں گے, لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے. آپ وہ مواد پڑھیں, وہ مضمون پڑھیں کہ جو لوگوں کو چاہیے, وہ رسم کو ایجاد کریں جس کا معاشرہ جو ہے وہ بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے. شہرت پہ شہرت ہوتی چلی جائے گی. یہ آسان شہرت کے طریقے کون نہیں جانتا؟ آسان طریقے شہرت کے اس ٹائم سب سے آسان طریقہ یا سیاستدان بننا رہ گیا یا اپنے آپ کو عالم کہہ لو. عالم بن کے آؤ, سوشل میڈیا پہ بولو اور معاشرے کی ڈیمانڈ دیکھو. اس کے لیے تو بہت عقل و شعور بھی نہیں چاہیے. آپ ملنگوں کے اندر ملنگ بن جائے, عالموں کے اندر عالم بن جائے, طالب علم کے اندر طالب علم بن جائے, کون آپ سے نفرت کرے گا؟ ساری آپ کو چاہیں گے. لیکن اگر آپ ملنگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں, علماء کے اندر بھی جو مسائل ہیں اس میں اصلاح کی کوشش کریں, طلاب میں اصلاح کی کوشش کریں, یہ قومی رہنما کا وظیفہ ہے کہ اصلاحی معاشرہ کریں. خود قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کی, جتنی استطاعت ہے اتنی میں اصلاح برپا کروں گا. اس لیے قیادت کا یہ وظیفہ ہے کہ معاشرے میں اصلاح کو جنم دے. اور یہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئے. جس سورہ ہود آیت نمبر 88 میں 88 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں تو فقط اور فقط اصلاح چاہتا ہوں جتنی استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ, اور میرے پاس جو اصلاح کی توفیق ہے وہ بھی فقط اللہ کی جانب سے ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب, اللہ ہی پہ بس توکل ہے اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے. جب بھی اصلاح کی کوشش کریں گے معاشرہ تو ہوگا مخالف, اور معاشرہ آباد ان دھڑوں سے ہوتا ہے. مثلا ایک مجموعہ ڈاکٹروں کا ہے, ایک مجموعہ اداروں کا ہے, تعلیمی ادارے ہیں, ایک دفعہ دفاعی ادارے ہیں, سیاستدان ہیں, علماء ہیں, طلاب ہیں, تاجر ہیں. انہیں مجموعوں سے معاشرہ بنتا ہے. یہی مجموعے انسان کے کیا ہو جائیں گے؟ برخلاف اصلاح کی صورت میں ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اصلاح کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. اس لیے آپ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات دیکھیں, آپ کو بڑے پیمانے پہ اخلاقیات سے لبریز ان کی گفتگو نظر آئے گی, بصیرت سے لبریز نظر آئے گی. دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ کے خلاف جوانان کے اندر ایک روح کو قائم کر رہے ہیں, ایک روح پھونک رہے ہیں, ایک جذبہ ایجاد کر رہے ہیں. اگرچہ وہ بہت بہترین جو دعائیں پڑھنے والے انداز ہیں ان سے نہیں, لیکن جو خلوص کی رونق اسی پشتو زبان ایک شخص کی زبان سے اردو کے جو الفاظ نکلتے ہیں وہی ان کا لب و لہجہ ہے, لیکن خلوص کی رونق سے دل کھنچے چلے آتے ہیں. اپنے اس کردار کی زبان سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انہوں نے جوانوں کے اندر ایک توانائی کو ایجاد کر دیا کہ جو جذبے کے ساتھ آگے قدم اٹھائے. جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو اہمیت کی حامل چیز ہے احساس ذمہ داری, یہ قیادت میں تلاش کرنی چاہیے, قومی رہنما میں معیار کی صورت میں تلاش کرنی چاہیے. آخری نقطہ اور اس کے اوپر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں کہ بقیہ زندگانی جو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کے اوپر کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماعی حد عقل اجتماعی و حد اکثر ذاتی امور, ان میں جتنے امور انجام دیتے تھے بلا شک و شبہ
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اکثر بیشتر اعمال جو ان سے صادر ہوتے اس میں محرک دین ہوتا تھا. یعنی ایک دفعہ میں نے ایک قدم اٹھایا، وہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے درکار ہے، اپنی ذاتیات کے لیے درکار ہے. کسی سے میں لڑ جھگڑ پڑا، اس میں کیوں لڑا میں؟ کیونکہ مجھے اپنی عزت چاہیے، اپنی ذات کی وجہ سے میں لڑا، اپنی ذات کا دفاع کرنا تھا، اپنی ذات کو متعارف کرانا تھا. فلاں سے میں ملاقات ہوئی، فلاں سے میں ملا، کیوں ملا؟ مجھے اپنی ذاتیات اس میں عزیز ہیں. یا فلاں کے خلاف میں نے بیانات دیے ہیں کیونکہ اندر حسد تھا، اندر دشمنی تھی، اندر نفرت تھی، اندر سوء ظن تھا. اس کی باتیں سن سن کے میں نے اپنا دل پہلے بھرا ہوا تھا، جبکہ میں اپنی اصلاح کر سکتا تھا ملاقات کر کے اور اس سے بعض چیزوں کے اوپر گفتگو کر کے، لیکن سوء ظن سے میں نے اپنے دل کو بھرا ہوا، اس لیے پوری بھڑاس نکالی. ان سب چیزوں میں دین متحرک نہیں ہے. نام دین کا لے رہا ہوتا ہے انسان، نام یہ لے رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا دفاع کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوتا ہے کہ میں دینداری دکھا رہا ہوں، یہ نام لے رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں جو اصول دین اور اصول دین کی حفاظت اور تحفظ کی خاطر قدم اٹھانے والا ہوں. لیکن حقیقت میں اپنی ذات کی اندر ٹھنڈک کو بجھا رہا ہے جو آگ لگی ہوئی ہے. شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے امور زندگانی جو انجام پاتے تھے، بالخصوص اجتماعی طور پہ، ان کی انجام دہی میں محرک در حقیقت دین تھا. دین کی وجہ سے وہ قدم اٹھاتے تھے، ذاتیات کی وجہ سے نہیں. مثلا حامد منصفی صاحب، جن کو مقابلے میں کھڑا کیا گیا قیادت میں، ان کی کبھی بھی ممبر کے اوپر بھی انہوں نے اور تنہائیوں میں بھی ان کی توہین نہیں کرتے تھے، اور ان سے ملاقات کے لیے چند مرتبہ خود تشریف لے گئے. یہ جو ان کا چند مرتبہ خود تشریف لے کے جانا ہے، یہ ذاتیات کی خاطر نہیں ہے کہ مجھ کو قائد مان لیں یا میں لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جاؤں کہ یار میں دیکھو چل کے گیا ہوں، تواضع میری کیا ہے، اور لوگ کیا میری تواضع کے بارے میں باتیں کریں گے اور میرے پھر گن گائیں گے لوگ. نہیں، سیاست کی خاطر نہیں ان کے پاس گئے، وحدت کے انعقاد کے لیے حامد منصفی صاحب کے پاس گئے. انہیں کوئی قیادت سے بہت گہری دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ قیادت سجتی اسی کو ہے جو اس قیادت سے متنفر ہو، ذمہ داری کی وجہ سے قبول کرتا ہو. یہ متنفر ہونا یہ مہم ہے. نہج البلاغہ اور دیگر جگہوں پہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حکومت کو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا قرار دیا، تم لوگوں کے اوپر حکومت، کہ بکری جب چھینکتی ہے اور اس کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے، میری نظر میں تم لوگوں پہ حکومت کرنے سے یہ پانی جو ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے تمہارے اوپر حکومت. یہ زیادہ مجھے قیمتی لگتا ہے اس حکومت سے. جوتی اپنی گانٹ رہے تھے، یعنی سی رہے تھے. ابن عباس نے آ کے کہا کہ ادھر تھے، جنگ جمل کے لیے تشریف لے گئے، ذیقار مقام پہ پہلا پڑاؤ کیا تھا، چھوانی وہاں پہ بنائی تھی امام علی علیہ السلام نے کہ کوفہ سے آنے والے لوگ ادھر شامل ہوں. تو اپنا جوتا، جنگ کے عالم میں جوتا کیسا تھا کہ وہ پھٹا ہوا تھا، اسے سی رہے تھے، گانٹھ رہے تھے. تو ابن عباس سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے کہا کہ یا مولا اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو آپ پھینکے کوئی اٹھائے گا نہیں. یہاں پہ اب ذاکری والا نقطہ ہے کہ ابن عباس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں کی جوتی ہے، یہ تو پورے جہان سے بھی بالا تر ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ایک عقیدت اور محبت کے اعتبار سے ایک جملہ کہہ دیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایک اور بات اسے سمجھانا چاہ رہے تھے جناب عبداللہ ابن عباس کو. اگر یہ والا آپ جملہ ادھر سے ذاکری والا لے آئیں تو جو امام سمجھانا چاہ رہے تو آپ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. امام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی قیمت ہے کہ نہیں، دنیا کے اعتبار سے تو کوئی قیمت نہیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی بدتر ہے، اس جوتی سے بھی بدتر ہے. یہ جوتی مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے نہیں ہے تمہارے شہنشاہوں والے طور طریقے، دربار اور اقتدار اور یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے. پھر ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ٹڈی جب کھاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کیڑا جب پودا کھاتا ہے، پتا کھاتا ہے تو نیچے نیچے ذرات گرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ ذرات میری نظر میں تمہارے اوپر حکومت سے زیادہ قیمتی. تو سوال پھر کیوں امام علی علیہ السلام نے حکومت لی، کیوں حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میرے اوپر یہ حجت تمام نہ ہو جاتی کہ میں ظالمین سے مخالفت کروں اور دشمنی کروں اور مظلوم کا حق ظالم سے لے کے اس تک پہنچاؤں، تو کبھی بھی میں یہ مہار حکومت کی اپنے ہاتھ میں نہ لیتا. یعنی وظیفے کو انجام دینے کے لیے حکومت چاہیے.
شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کاملاً اسی سوچ و فکر کے مالک تھے، کاملاً۔ لہذا چند دفعہ قیادت کو اٹھا کے امامے سمیت علماء کے قدموں میں رکھا کہ یہ آپ کو مبارک ہو، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کے دل دادا نہیں تھے قیادت کے، اس کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے، اس کی کشمکش میں مقابلہ بازی کرنے والے نہیں تھے کہ مقابلے میں ایک پارٹی بنائے، دوسری پارٹی بنائی، تیسرا اپنے بندے کھڑے کرے، چوتھا علاقوں میں اپنے بندے کھڑے کرے، اس کشمکش میں دوڑ لگانے والے نہیں تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ آپ کے لیے سازگار ہے آپ کریں۔ علماء کا ایک بڑا جلسہ ہوا اور اس میں مسائل ایسے پیچیدہ طور پہ پیش آئے کہ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جذباتی ہو گئے۔ اب جذباتی ہو جائے ایک شجاع انسان، خصوصاً اس پہاڑی علاقے پہ واڑ جو بارڈر ہے افغانستان کے اوپر، وہاں پہ تو ویسے بندوق عام طور پہ اسی طرح استعمال ہوتی ہے کہ جیسے عام افراد جو ہے وہ روزمرہ کی چیزیں اپنے گرد رکھتے ہیں، وہاں پہ تو عموماً فوراً ہی لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آتا ہے۔ لیکن شہید ذاتی طور پہ وہ جو حملے ان کے اوپر مختلف طرح کی تنقیدوں کی صورت میں ہوئے محافل علماء میں، تو وہاں پہ شدت غم سے گریہ تو انہوں نے کیا لیکن کسی کے اوپر تانا تشنی پہ حملہ نہیں کیا، اور صرف یہ کیا کہ امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دیا کہ یہ قیادت پھر آپ کو مبارک ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ مفتی شیخ سید صفدر حسین نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، ان کے کہنے کے اوپر دوبارہ اسے قبول کیا۔ بہرحال واقعات ہیں، یہ بزرگان ہی سے صحیح طریقے سے ایسے تبیین کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے اس پورے واقعے سے مہم ترین نقطہ آشکار ہوا کہ ذاتیات کی خاطر نہیں لڑتے تھے، ذاتیات کی خاطر تانا تشنی نہیں کرتے تھے، منفی جتنے پروپیگنڈے کرتے رہے، لان تان کرتے ہیں۔ ان لان تان پروپیگنڈا تہمتیں بہتانوں کا جواب نہیں دیا جاتا، جو جواب بھی دینے لگ جائے، لڑائی جھگڑے بھی پالنے لگ جائے، تو ہم یہاں سے جان لیں گے کہ یہ قیادت کی صورت نہیں رکھتا۔ ہاں یہ عام افراد کی طرح جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانے والی شخصیت ہے، لہذا دین محرک تھا۔ دشمنی کرنی ہے تو دین سبب بنے، اگر قدم بڑھانا ہے دین سبب بنے، اگر قیادت سنبھالنی ہے دین سبب بنے۔ لہذا یہ ہمارے پاس قیادت کے جو نادر خصوصیات ہیں بہت قلیل افراد میں انسان کو دکھائی دیتی ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ خدا کی خصوصی عنایات کی بدولت ان سب خصوصیات سے آراستہ تھے، اس لیے آج بھی کئی سال ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو، لیکن دلوں میں اس طرح سے وہ شہید زندہ ہیں کہ جیسے ہمارے درمیان ہی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اختتام کے اوپر آپ کی خدمت میں دعائیہ کلمات عرض ہیں کہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد جو وظائف ہمارے کندھوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں انہیں نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شعور اور بصیرت جیسی اعلیٰ خصوصیات سے ہمیں آراستہ فرمائے۔ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی علماء کے قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، اور دین کی راہ میں ان کی جو نصرت اور جو مدد کر سکتے ہیں اس نصرت کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند متعال تمام مرحومین خصوصاً جو اس محفل میں برادر موجود ہیں ان کے مرحوم سید اسد انور زیدی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں خصوصی اپنی رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔